السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے۔ ٹھیک ہے، اور آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کچھ اور چیزیں جو کل ہم نے پڑھی تھیں، اس سے ذرا آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کل ہم نے پڑھا تھا لفظ ہوتا ہے، اور لفظ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ 2۔ ایک کو کہا جاتا ہے کلمہ، ایک کو کہا جاتا ہے محمل۔ کلمہ کی پھر ہم نے کتنی قسمیں پڑھی تھیں؟ 3 اقسام پڑھی تھیں۔ ٹھیک ہے، کلمہ کی کتنی اقسام دیکھی تھی ہم نے؟ 3۔ ایک اسم، ایک فعل اور ایک حرف۔ اسم، فعل اور حرف، تینوں میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے، کیا فرق ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسم کیا ہوتا ہے جی؟ ہم نے کہا تھا اسم کسی جگہ، کسی شخص، کسی چیز کے نام کو کہتے ہیں، یا کسی کام کے نام کو بھی ہم نے کہا تھا کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل کسی کام کا ہونا یا کرنا جب کسی زمانے میں پایا جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فعل۔ یعنی فعل کے ساتھ زمانے کی شرط کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور زمانے کی شرط کیسے پائی جاتی ہے؟ تو وہ آپ کو فعل سے ہی اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے پڑھا، پڑھتا ہے، پڑھے گا، تو تینوں زمانے کیا ہو رہے ہیں اس میں؟ تینوں زمانے اس میں کیا ہو رہے ہیں جی؟ سامنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تینوں زمانے ظاہر ہو رہے ہیں کہ پہلے فعل کے اندر زمانہ ماضی ہے، دوسرے میں حال ہے، اور تیسرے میں کیا ہے؟ مستقبل ہے۔ پھر ہم نے حرف کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہماری جو پوری عربی کی گرامر ہے وہ ان تینوں کے گرد ہی پھرے گی۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے ہم پڑھنے جا رہے ہیں کس کو؟ اسم کو۔ تو آج سے ہم کون سا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں؟ اسم کا چیپٹر۔ ٹھیک ہے، تو اسم کیا ہوتا ہے جی؟ ابھی آپ نے کہا کسی شخص، چیز، جگہ یا کام کے نام کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم کہا جاتا ہے۔ یہی پڑھا ہم نے نا۔ اب میں آپ سے کہوں اس کی مثالیں دیں، شخص کی مثال دیں۔ مثلا میں کہتا ہوں شخص، کسی بھی شخص کا نام لیں، جیسے زید نام ہے نا، زید، تو یہ شخص کا نام ہے۔ کسی چیز کا نام بتائیں، مثلا میں کہتا ہوں قلم، کیا کہتا ہوں جی؟ قلم، تو قلم کسی چیز کا نام ہے۔ کسی جگہ کا نام بتائیں تو میں کہتا ہوں فار ایگزامپل مکہ یا مکۃ المکرمہ۔ ٹھیک ہے، جگہ کا نام آ گیا۔ کسی کام کا نام بتائیں تو کسی کام کا نام مثلا مارنا، ٹھیک ہے، یا کھانا وغیرہ۔ یہ ہو گئی اسم کی بات۔ اب دیکھیں کسی بھی زبان میں جب اسم کی ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو کچھ چیزوں کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے اسم کے متعلق۔ عربی کے اندر جب آپ اسم کو استعمال کریں گے جملے کے اندر، اور جملے کے اندر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو 4 باتوں کا سمجھنا کیا ہے؟ اسم کے متعلق ضروری ہے۔ اسم کے متعلق کتنی باتوں کا جاننا ضروری ہے؟ 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات دیکھیں، وہ پہلی بات کیا ہے اس میں؟ یہاں پہ میں ڈسکس کرتا ہوں۔ اسم کے متعلق پہلی بات جس کا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے، اس کو کہا جاتا ہے جنس۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنس۔ جنس سے مراد کیا ہے؟ جینڈر۔ کیا ہے؟ جینڈر، یعنی وہ اسم جو ہے وہ مذکر ہے یا وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ دوسری چیز جس کا پتہ آپ کو ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی عدد۔ کیا ہے؟ عدد۔ عدد سے مراد کیا ہے؟ تعداد، نمبر۔
ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک ہے، دو ہے یا دو سے زیادہ ہیں. ایک چیز ہے، دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہوگی بات. عدد کا پتہ ہونا ضروری ہے. تیسری چیز وسعت کا پتہ ہونا ضروری ہے. وسعت کو انگلش میں کہوں گا میں اعراب، وسعت کو انگلش میں کہوں گا وسعت کو انگلش میں کہوں گا کیپیسٹی. کیا کہوں گا؟ کیپیسٹی. اب کیپیسٹی سے مراد کیا ہے؟ وسعت سے مراد کیا ہے کہ کوئی اسم جو ہے وہ معرفہ ہے یا وہ اسم کیا ہے؟ نکرہ ہے. انگلش میں آپ کہتے ہیں کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے. جبکہ چوتھی چیز جس کا پتہ ہونا ضروری ہے وہ ہے اسم کا اعراب. اسم کا اعراب، اور اس کو عربی میں انگلش میں اگر کہیں تو اس کو کہا جائے گا سٹیٹس. کیا؟ کہ اسم کا سٹیٹس کیا ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں اعراب یا سٹیٹس کا کیا مطلب ہے. یہ آگے چل کے جب انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ کلیئر ہو جائے گی. تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ اسم کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا، مثالوں کے ساتھ دیکھ لیا. اور عربی میں جب آپ جملے میں اسم کو استعمال کریں گے تو اسم کے متعلق کتنی باتوں کا ہونا ضروری ہے، آپ کو جاننا ضروری ہے. اس کی جنس کا، مذکر مؤنث کا. دیکھیے مذکر مؤنث کا پتہ نہیں ہے تو آپ جملہ غلط بولتے ہیں پھر نا. جیسے ہمارے پٹھان بھائی جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ مذکر کو مؤنث بنا لیتے ہیں، مؤنث کو مذکر بنا لیتے ہیں اردو میں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اسم جو ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح عدد جو ہوتا ہے اس کا جاننا آپ کو ضروری ہے اس کے بارے میں، یعنی یہ سنگولر ہے، پلورل ہے، کیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وسعت سے مراد کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے. اور چوتھی چیز عربی کے اندر یہ انتہائی ضروری ہے جو سب سے اہم ہے، وہ کیا ہے؟ اعراب. تو یہ آج کا ایک شارٹ سا سبق تھا. امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے، اور ساتھ کتاب میں لازمی اس کو کیا کر لیا کریں، پڑھ لیا کریں، دیکھ لیا کریں.